اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں کہ جو بہنیں یا بھائی محبت کے اعمال کے لیے ترستے ہیں، ان کو اچھا عمل نہیں ملتا، تو میں آج آپ کو ایک خاص تسبیح دے رہا ہوں، مطلب کہ اپنے دل کا ایک راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو اور سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تاکہ یہ عمل آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں بڑے وعدے اور بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی جو محبت کے اعمال کی جستجو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس میں دو طریقے بتاؤں گا، ایک عاملین کے لیے اگر وہ کسی اور کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک آپ خود اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ بس ایک ہی تسبیح کافی ہوگی۔ آپ ایک تسبیح پڑھو گے، اس سے محبت کا ایسا شدید وارہ ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پہلے دوستو، جو ہمارا عمل ہے وہ افحسبتم انما خلقناکم، سورہ مومنون کی یہ آیتیں ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس دن ہے وہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور کتنے دانوں کی آپ نے تسبیح بنانی ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 33 دانوں کی تسبیح بنانی ہے، اور یہ تسبیح لکڑی کی ہونی چاہیے، جس طرح شیشے کی ہوتی ہیں یا پھر کسی اور چیز کی ہوتی ہے۔ آپ نے لکڑی کی جو تسبیح ہے وہ 33 دانوں کی بنانی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ کے مکمل تنہائی ہو جہاں پہ، وہاں پر پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 33 بار افحسبتم انما خلقناکم یہ پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، اس تسبیح کی برکت سے، اس آیت مبارک کی برکت سے فلاں کا دل میرے لیے موم کر دے، اور اس کو اس وقت چین قرار نہ آئے جب تک وہ مجھ سے نہ ملے، مجھ سے محبت نہ کرے، میرے لیے اس کے دل میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ ایک بات، ایک تسبیح آپ کی ختم ہوئی، اب آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے اسی طریقے سے، پھر آپ نے یہی دعا کرنی ہے، پھر تیسری تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسری تسبیح کے بعد آپ نے اس کا نام لے کے فلاں بن فلاں کی دل میں میری ایسی شدید محبت پیدا ہو تاکہ وہ تا قیامت مجھ سے جدا نہ رہ سکے، یہ آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے شروع کس دن کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے؟ یہ ایک دن کا عمل کافی ہے۔ ایک دن کا آپ عمل کرو گے پھر اس کی کمال دیں گے۔ پھر بھی انسان ہے، ہماری جو زبانیں ہیں وہ جھوٹ غیبت سے لتڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو محبت کا عمل چاہیے تو وہاں پر یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ آپ نے ایک دن عمل پڑھ لیا، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، چھوڑ دیا۔ اصل میں ہم کسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو جب وہ دروازہ کھولنے آتا ہے ہم اسی وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جس کی بیوی کو حمل ہے، اب وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا بھی ہے، قبول کرتا، انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا عنایت فرما دے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، تو کیا یہ بیوی کے قریب نہیں جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا نہیں مانگے گا؟ تو اس آپ عملیات کا جو اصل میدان ہے وہ ہمت سے، وہ آپ کی کوشش سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے عمل پڑھا آپ چھوڑ دیا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اب اس عمل کو آپ نے کس دن پڑھنا ہے؟ جب نیا چاند نکل آئے، اس کی پہلی شب جمعہ ہو، دوسری شب جمعہ، تیسری شب جمعہ، یا پھر آپ شب سمار کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شب سمار کس کو کہتے ہیں؟ اتوار کا دن گزار کر جو مغرب آ جاتی ہے وہ شب سمار کی مغرب ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
یہ دو میں نے دن آپ کو بتا دیا. اب آپ پہ منحصر ہے، آپ کا جتنا بھی تصور پختہ ہوگا آنکھیں بند کر کے مکمل کامل تصور سے پڑھیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے محبوب آپ کی محبت میں تڑپ نہ اٹھے. اب ایک بات یہاں پر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو خاص نقطہ میں بتانے والا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ صرف ان دوستوں کے لیے ہے جن کی بیویاں ان سے محبت نہیں کرتی، یا ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے. وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن اس کا جو ہم نوا ہوتا ہے وہ خاص توجہ نہیں دیتا، یا پھر طلاق مانگتے ہیں. یا پھر ان بہنوں کے لیے ہے خصوصاً جنہوں نے کسی سے محبت کے نام پر تعلق رکھا، اب انہوں نے اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا، اور اس کی نیت خالصتاً یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی نیت غلط ہے، آپ کی نیت میں فطور ہے، میں تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں، تو اس عمل سے آپ دور رہیں. افحسبتم ایک ایسی جلالی آیت ہے، اگر آپ ذرا برابر بھی اس کو غلط طریقے سے کریں گے، اس کو غلط کے لیے کرو گے، تو جو وبال آپ پر آئے گا ساری عمر آپ وظائف پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف یہ میرے چینل کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف اور صرف حلال کے لیے ہے، جائز کے لیے ناجائز کے لیے نہیں ہے. اور جائز کے لیے کہ جس کی بیوی اپنے میکے میں بیٹھی ہو وہ اس کے لیے کر سکتا ہے، جس بہن کا شوہر اس کو توجہ نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، دوسری لڑکیوں میں وہ دلچسپی لیتا ہے، تو آپ کریں. میں چیلنج دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد انشاءاللہ فرما دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. کسی پیر فقیر عامل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کی جو خواہش ہوگی آپ کی خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی. یا وہ بہنیں بھائی جو پہلے تو 2-3 سال محبت کے ریلیشن میں رہے، اس کے بعد یکدم سے سارا کچھ الٹ ہو گیا، اب ان کی جو اچھا ہے، ان کی جو خواہش ہے وہ شادی کرنے کی ہے، تو وہ بالکل اس کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ حرام کے لیے اس کو نہ کریں، اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اس کو وبال جان نہ بنائیں. کیونکہ جو شخص وظائف ناجائز کے لیے قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ایک تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوسری بات ہے کہ اس کو ایسے رجت ہوتی ہے، ایسی طریقے سے رجت ہوتی ہے کہ وہ بندہ ساری عمر مصیبتوں سے خود کو نہیں چھڑا سکتا. تو میرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ میری طرف سے تمام دوستوں کو اجازت ہے، صرف جائز کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں. امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر عمل آپ کو پسند آیا کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کا ایسا مسئلہ اور اس آیت کو پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ نفع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ ہمیں دعا میں یاد رکھے. تو ہم آپ کی اور میرے بخشش کے لیے بس یہی ایک دعا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.